بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوموں اور مظلوموں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو اور جو ہوم لینڈ میں ہیں ان کو مخاطب کر کے میں 3 چیزیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کہاں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ 172 ارکان ٹوٹل ہیں قومی اسمبلی میں، اس میں سے 21-22 ہمارے لوٹے ہیں، اور جو کابینہ کی تعداد ہے وہ 85 ہو گئی ہے۔ 172 میں سے 85 لوگ جو ہیں وہ وزیر ہیں، اکثر بے محکمہ۔ قائمہ کے کمیٹیاں وہ بھی وزارت ہوتی ہے، وہ بھی گاڑی ہوتی ہے، وہاں دفتر ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ 38 ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے 123 لوگ جتنے بھی ہیں ان میں سے 172 میں سے 123 لوگ وہ سارے کے سارے وہ کابینہ میں ہیں، اور 124واں خود جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور 48 رہ گئے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ ملنا ہے۔ یہ 15 رکنی کفایت شاعری پہ ایک بنا ہے کمیشن، جو اس کے علاوہ اس کے پاس بھی وزارت جتنے سارے کے سارے اختیارات ہیں۔ یہ ہے وہ نظام جس کے بارے میں رجیم چینج کے بعد کہا گیا تھا کہ عمران خان کے جانے کے ساتھ ہی ڈالر بہتر ہو گیا اور معیشت بہت اچھے طریقے سے چل کے دوڑنا شروع ہو جائے گی۔ رجیم چینج میرا دوسرا موضوع ہے، اس پہ سب سے بڑی خبر ہے جس کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہوگی کہ عمران خان سچا ثابت ہو گیا اور رجیم چینج میں آئین شکنی کا پہلا اعتراف یہ سامنے آ گیا ہے۔ 2، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں ملک کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ گورننس کیا ہے، حکمرانی کیا ہے۔ دوسرا پہلو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے ایٹمی ممالک ہیں ان کے پاس دولت کتنی ہے، وسائل کتنے ہیں۔ وہ جو ٹاپ ملٹریز بڑی ہیں وہ ان کے پاس نیوکلیر ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم پاکستان ان میں سے ایک ہے الحمدللہ، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بڑی فوج رکھنے والا چائنا ہے اس کا 3.3 ٹریلین اس کے پاس پیسے ہیں، یہ US ڈالرز میں۔ رشیا کے بعد 597 بلین اس کے پاس ریزروز ہیں US ڈالرز میں۔ تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے، 576 بلین US ڈالر کے ریزروز ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جرمنی ہے۔ یہ ایٹمی ملکوں کی بات ہو رہی ہے اور ملٹری مائٹ رکھنے والوں کی۔ جو جرمنی ہے اس کے 277 بلین اس کے پاس ہیں۔ جو فرانس ہے اس کے پاس 238 بلین ہے۔ اس کے بعد جو UK آتا ہے اس کے پاس 182 بلین ہے۔ ساؤتھ کوریا آتا ہے 414 بلین ہے، UK سے بھی زیادہ۔ اسرائیل کے پاس یہ ناجائز بچہ ہے مغرب کا جس کو فلسطین کے اندر قبضہ کروایا گیا ہے، اور یہ اس کے پاس 194 بلین ہے۔ ویتنام کے پاس 92 بلین ہے۔ ٹرکی کے پاس 78 بلین ہے۔ ایران کے پاس 42 بلین ہے۔ ایجپٹ کے پاس 34 بلین ہے، اور پاکستان کے پاس یہ بڑی ملٹری رکھنے والوں میں سے ہم ہیں جس کے پاس 2.9 بلین ٹوٹل ہے، اور ہمارے پاس جو قرض کی قسط ہم نے واپس کرنی ہوتی ہے وہ ہے 500 بلین روپے سالانہ، اور ٹوٹل ہمارا جو ٹیکس نان ٹیکس کمائی ہوتی ہے اس رجیم کے آنے کے بعد وہ 5.5 ٹوٹل ہے۔ اب باقی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا آسرا صحیح معنوں میں۔ اب میں ایک اور چیز پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں غیر رسمی طریقے سے میں گفتگو کر رہا ہوں آج آپ سے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری کرنی ہے۔ میرے پاس فیکٹس فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ غلطی کا احتمال کم ہو، غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو کیوں ہے، پہلے کون والا جو ہے وہ آخر میں نے آج رکھا ہوا ہے۔ اس میں بجلی کے لیے آپ UPS لگائیں یا سولر پینل لگائیں، یہ آپ کو گورنمنٹ بتا رہی ہے۔ پانی کے لیے آپ ٹینکرز ڈلوائیں۔ جو بچوں کے پرائیویٹ سکول ہیں ان کے اندر آپ تعلیم دلوائیں۔ آپ سرکاری سکول میں تعلیم کا رستہ تقریباً بند کرنے کے قریب ہے۔ چوتھا، جو علاج کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں میں جائیں، جو گورنمنٹ اسپتال ہیں وہ اندر باہر کی سیاست کی نظر ہو رہے ہیں، اور پیسے دے کر گھروں کے باہر سے آپ کچرا اٹھروائیں اور پرائیویٹ لوگوں کو رکھیں صفائی کے لیے۔ پھر آپ نے اگر آپ کی کوئی لائن بند ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ پرائیویٹلی کچھ نہ کچھ کریں گے، اور گلیوں میں چوکیدار اپنے خود رکھیں اس لیے کہ ساڈے تے نہ رہنا، اور حفاظت کے لیے نجی کمپنیوں سے گارڈز لیں۔ یہ کیا فلاحی ریاست ہو سکتی ہے، ایٹمی ریاست ہو سکتی ہے، اسلامی جمہوریہ ہو سکتا ہے، یا ڈیموکریسی کوئی ایسی دنیا میں دوسری ڈھونڈی جا سکتی ہے جہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کل کہا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا
جو صحت کارڈ ہے اس وقت پاکستان میں جو قیمتیں ہیں دوائیوں کی وہ 350% بڑھانے کے لیے سنا ہے سمری ٹریگر ہوئی ہے 350%، یعنی جو 100 روپے کی ٹیبلٹ تھی وہ 450 روپے کی وہ ٹیبلٹ ہو جائے گی، ایک گولی جو آپ 100 روپے کی لیتے تھے۔ صحت کارڈ 10 لاکھ پورے گھرانے کو ملتا تھا کہ وہ اس میں بہت بڑے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، کراچی کے، پشاور کے، کوئٹہ کے، وہاں لوگوں کا علاج ہو رہا تھا، اور بڑی بیماریاں بھی اس میں شامل تھیں، جس میں ہارٹ تھا، جس میں ڈائلسس تھا، اور جس میں دوسری ساری تکلیفیں شامل تھیں، وہ بند کر دیا گیا۔ صحت کارڈ بند کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے دوائیوں کی قیمتیں یہاں سے اٹھا کے 3.5%، 100% یعنی 350% اوپر کر دی گئی، دوسری طرف جو ان کے پاس کشن تھا جس کے ذریعے سے عمران خان نے ان کو صحت کارڈ دیا تھا وہ کھینچ لیا گیا۔ تو اب یہاں بھی کس کے آسرے پہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے آسرے پہ تو ساری زندگی گزرتی ہے، لیکن ان کے آسرے پہ نہیں رہا جا سکتا۔ اور 2 سب سے اہم پولیٹیکل ایشوز ان کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پہلا ہے زلزلہ۔ پاکستان میں یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ دیکھیے ہمارے حالات درست نہیں ہیں، اور کس نے خراب کیے؟ انہوں نے خود ہی کیے ہیں، تو اس لیے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے 2 گورنرز وہ آئین توڑ چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو مجبور کیا جا رہا ہے، یا الیکشن کمیشن اس رستے پہ چل رہا ہے جہاں پہ آئین ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی پروسیکیوٹ ہو، خوشی نہیں ہوتی کہ کچھ ملک کا کوئی ادارہ یا ملک کا کوئی قانون ٹوٹے۔ دوسری جانب ہے ترکی۔ یہاں پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ضمنی قرار ہیں آپ سارے صوبوں میں، تو اس وقت وہ سیکورٹی کا خطرہ نہیں ہے اور جنرل میں خطرہ ہے، تو یہ چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ترکی کے طیب اردوان اور ترکیہ کو سلام، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ الیکشن وقت پہ کراؤں گا۔ قیامت گزر گئی ہمارے ترک بہن بھائیوں پہ اور اس قوم پہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی دلجوئی کا اور ان کی صحت سلامتی کا رستہ نکلے جلدی۔ اب آخر میں ایک اینکر صاحب آج کل ان کے کالم بڑے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ رجیم چینج اس لیے کروائی تھی، اور پہلا وہ شخص سامنے آ گیا، سارے پوچھتے تھے کون ہے، اس آرٹیکل کے مطابق کہ جی یہ آئین شکنی میں نے کی تھی، میں نے، یہ بڑی خطرناک پارٹی تھی، اور یہ سارے پاکستانی ٹوٹ جاتا اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتی۔ 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ رجیم چینج میں سازش تھی، عمران یہی تو کہہ رہے تھے۔ دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران سچا تھا کہ اندر سے سہولت کاری کے بغیر سائفر والے دور بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ نام لیتا تھا میر جعفر اور میر صادق کا۔ اس لیے کہ ہسٹری ہماری جو مسلمانوں کی ہے اس میں اندر سے زیادہ مار پڑتی ہے، باہر سے کم پڑتی ہے۔ یہ اتنا بڑا اعتراف ہے رجیم چینج والا کہ اس کے نتائج ہوں گے، اور یہ تو پہلی آواز ہے جو اعترافی سامنے آئی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم گزرے گا، تھوڑا سا نظام بدلے گا، تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے تو عمران کے مزید سچ بھی سامنے آئیں گے۔ خوش رہیے، پاکستان پائندہ باد۔